توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کو آپ نے چھوڑا اس گناہ پر ندامت کا اظہار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، شرمندہ ہوں۔ یہ ندامت آپ میں توبہ کو پختہ کرے گی۔ جتنی ندامت، جتنا اللہ کے سامنے آہو بکا کرنا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اتنی ہی زیادہ یہ توبہ آپ کے دل میں پختہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ اس گناہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس ندامت کو آپ نے کم کر دیا، آپ کے دل میں یہ ندامت اور یہ گڑ گڑانا کم ہو گیا، تو اس گناہ سے نفرت اس قدر کم ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دوبارہ اس گناہ میں پلٹ سکتا ہے۔ تو اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے، اور بہت عرصہ تک کرتے رہنا چاہیے، اور جتنا بڑا اس نے گناہ کیا اس کے بقدر اس توبہ کو، اس سلسلے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ عزم کرے، اور یہ عزم ایسا ہو کہ بالکل پختہ ہو، اس کے دل کے کسی بھی گوشے میں یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف جاؤں گا، اس گناہ کا ارتکاب کروں گا، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ سوچے اور فیصلہ کرے، آئندہ میں نہ صرف یہ کہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، بلکہ اس گناہ کی طرف لے جانے والے کسی بھی راستے، کسی بھی سبب کی طرف التفات ہی نہیں کروں گا، توجہ ہی نہیں کروں گا، مکمل طور پر اگنور کروں گا۔ یہ ہے اس کا عزم۔ تو یہ عزم جب اس میں پیدا ہوگا تو عزم کے سامنے، انسان کے، بندے کے، اور ایک بندہ مومن کے عزم کے سامنے تو بڑے سخت پہاڑ اور چٹانیں بھی کچھ نہیں ہیں، اس کے عزم کے سامنے صحرا و دریا بھی کچھ نہیں ہے۔ بندہ مومن کا عزم بہت عظیم اور بہت پختہ چیز ہے۔ چوتھے نمبر پر شرط یہ ہے کہ توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیا جائے۔ توبہ کا وقت دو طرح سے ختم ہوگا۔ ایک، توبہ کا وقت تب ختم ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت بہت سارے لوگ توبہ کر لیں گے، بلکہ تمام لوگ جو موجود ہوں گے وہ توبہ کریں گے، کرنا چاہیں گے، لیکن تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، ان میں سے کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، توبہ کے ختم ہونے کا وقت یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی جان اس کے حلق میں اٹک جائے، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جو جسم سے روح نکلنے کا مرحلہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جب بندے کو اپنی موت کا مکمل یقین ہو جاتا ہے، اور موت کا سبب کوئی بھی ہو، اس میں اس کی سانسیں آخر میں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کی روح نکلنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی بھی موت سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس موقع پر تو سبھی توبہ کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سلسلے میں اللہ نے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو تب اس نے کہا کہ اب میں ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب توبہ کر رہے ہو، اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، اور اس سے پہلے تم نے جو فساد اور دنگا مچائے رکھا، لوگوں کو تم نے تنگ کیا، ظلم کیا، اور لوگوں کو قتل کیا، معصوم بچوں کو قتل کیا، تو یہ سب چیزیں یہ پہلے ہوتی رہیں۔ اب جب موت کو دیکھا ہے تو اب توبہ کرتے ہو۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ تو توبہ کا وقت جب ختم ہو گیا تو پھر توبہ نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کا یہ وقت آ جائے کہ اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک جائیں، یعنی اس کی روح نکلنے کا وقت آ جائے۔ تو اس لیے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔